جی انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا من القرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں آج انشاءاللہ ہم لوگ لیکچر نمبر 5 کا آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں عام تمام احباب کو ان سیشنز میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ تمام احباب اپنے اپنے مائکس اگر میوٹ رکھیں کیونکہ یہ سیشن ریکارڈڈ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے۔ یہ قرآن مجید کی 17ویں سورہ اور 15ویں جز کا آغاز اسی سورہ سے ہوتا ہے۔ اس کے کل 12 رکوع ہیں اور ان کی کل آیات 111 ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے بالکل پہلے لیکچر میں کچھ تمہیدی باتیں کی تھیں، جس میں 3 التزامات قرآن کے متعلق باتیں ہوئی تھیں، جس میں سب سے پہلے بات یہ تھی کہ اس کا سیاق و سباق جاننا۔ جب بھی ہم قرآن مجید کی کوئی بھی سورہ یا کوئی آیت یا کوئی رکوع پڑھیں، اس کا سیاق و سباق جاننا ضروری ہے۔ نمبر 2، ان کے لفظی مفہوم اور معنن مفہوم سے جاننا بہت ضروری ہے۔ اور نمبر 3، کہ اس کے اندر ہمارے لیے پیغام کیا ہے اور ہم آج کی زندگی میں ان پیغامات پہ کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ مزید آج کی گفتگو کو آگے بڑھائیں، میں چاہوں گا کہ اب تک ہم لوگوں نے جو اس سورہ بنی اسرائیل کی جن چیزوں کا احاطہ کیا ہے اس کے متعلق ہم لوگ کچھ تھوڑا سا اوور ویو کر لیں۔ اب تک ہم لوگ الحمدللہ پہلے 7 رکوعوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ رکوع نمبر 1 میں واقعہ اسراء اور تاریخ بنی اسرائیل کے متعلق بات کی گئی۔ رکوع نمبر 2 میں امتزاج دنیا اور آخرت کے متعلق بات ہوئی۔ رکوع نمبر 3 اور 4 کے اندر ہم لوگوں نے احکام عشرہ جو کہ قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس تھے ان کا احاطہ کیا۔ رکوع نمبر 5 میں رویہ کفار ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں دیکھا، جس میں 3 سٹیجز آف پیتھولوجی ڈسکس کی تھیں، جس میں سٹیج نمبر 1 انکار قرآن، سٹیج نمبر 2 استہزاء رسالت اور سٹیج نمبر 3 انکار آخرت کے متعلق بات ہوئی۔ رکوع نمبر 6 کے اندر ہم لوگوں نے ذہنی تیاری کے متعلق بات کی، جس میں تعلیم آداب تھی، دیگر الہ کے متعلق کفار اور مشرکین کی چیمہ گوئیاں تھیں اور حسی معجزات کے متعلق مطالبات تھے۔ اور رکوع نمبر 7 میں تخلیق آدم اور اس کے نتیجے کے متعلق بات کی، جس میں خاص طور پہ آفات سمندری اور خشکی آفات، اور پھر یہاں پر توکل کا معاملہ تھا، اور جس میں تعظیم آدم کی ایک بہت بڑی آیت سے گزرنے کا ہمیں موقع ملا الحمدللہ۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 میں ہم لوگ آج انشاءاللہ احاطہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہ جس میں قریش کی شدید دباؤ اور اس میں ہجرت کی پیش گوئی ہے۔ اس میں کچھ سیاق و سباق کے متعلق باتیں کریں گے۔ رکوع نمبر 9 میں قرآن، نماز، تہجد اور پھر قرآن اور پھر اس کی صورت کے اندر بننے والا شاکلہ، اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ رکوع نمبر 10 میں حقیقت روح اور پھر قرآن کا چیلنج کہ کس جیسا کوئی قرآن بنا لاؤ، اور پھر مطالبات کفار،
اور اس کا مختصر جواب اس میں دیکھیں گے. اور رکوع نمبر 11 میں بشر اور فرشتہ اور انجام کفار کے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. تو آئیے اللہ کا نام لے کے رکوع نمبر 8 کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس رکوع کے اندر مزید ڈائیو ان کریں، اس کا تھوڑا سا سیاق و سباق جاننا ضروری ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم لوگوں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کا نزول جو ہے وہ ہجرت کے 1 سال پہلے، ہجرت سے بالکل ملحقہ یہ اس کا نزول ہوا. اور اب تلک قریش کا شدید دباؤ تھا، اور ان کا دباؤ میں سب سے بڑا دباؤ یہ تھا کہ اس قرآن کے اندر جو مضامین ہیں ان کے اندر تبدیلی کی جائے. اور ان کا دوسرا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ کوئی حسی معجزہ لے کر آیا جائے. اسی ضمن میں کچھ آیات بڑی سخت ترین تنبیہ کے صورت کے اندر ہم لوگ آج اس کا مطالعہ کریں گے. اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جہاں سخت تنبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ خطاب کی صورت میں آئی ہے، اس سے مراد اس کا رخ عطاب جو ہے وہ کفار اور مشرکین کے لیے ہے. اور یہ ساری باتوں کا پیش خیمہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہجرت کی پیش گوئی کی جا رہی تھی. آئیے اللہ کا نام لے کے ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. یہاں لفظ کادو استعمال ہوا ہے، اور عربی گرامر جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ اسپیشل ورڈ کادا اور سسٹر آف کادا بھی موجود ہیں. اس سے مراد ہے ٹو بی. وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر، لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز گھڑ کر ہم سے منسوب کر دیں. دوبارہ دیکھیے، وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ لوگ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ آپ کو اس فتنے میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز گھڑ کر ہم سے منسوب کر دیں. تو استغفر اللہ، تو اس میں بے پناہ دباؤ اس بات پہ یہ تھا کہ قرآن کے اس غیر لچکدار احکامات کے اندر کچھ نہ کچھ نرمی پیدا کی جائے یا کچھ ترمیم کی جائے. اسی طریقے بالکل یہی مضمون سورہ یونس میں بھی اس بات کا ذکر ہو چکا، آیت نمبر 15 میں، کہ ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ، آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن پیش کریں یا پھر اس میں کچھ رد و بدل کر لیں. تو ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ قرآن کے اندر اس کے اندر تبدیل کی جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کو صرف خدا کا ذکر، اللہ کا ذکر بغیر ان کے الہ کے ہضم نہیں ہو رہا تھا. اور دوسرا مطالبہ جو یہ لوگ بار بار کر رہے تھے وہ تھا حسی معجزے کے متعلق. اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کو کوئی حسی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر یہ بیان فرمایا، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اللہ اکبر، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اور اگر آپ پر ان کی یہ بے اتنائی گراں گزرتی ہے، اور اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، ان تبتغی نفخا فی الارض، تو زمین میں کوئی سرنگ کھود دیں، او سلم فی السماء، اور یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگائیں، فتأتیہم بآیہ، اور لے آئیں ان کے لیے کوئی معجزہ. تو یہاں پہ بھی بالکل اسی طریقے کی بات کی جا رہی ہے کہ وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ ایسا کرتے تو تب یہ لوگ آپ اپنا گاڑا دوست تصور کرتے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس بات پہ مضد تھے کہ اگر ان کی بات مان لی جائے تو وہ آپ کو اپنا بے تاج بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے. اگلی جو آیات 74 75 اور یہ جو آیات اگلے آنے والی ہیں، ان میں مضمون انتہائی نازک ہے، اور اگر ان چیزوں کا مفہوم پہلے سے کلیئر نہ ہو تو عین ممکن ہے کہ لفظی طور پہ ہم لوگ اس پہ سے دھوکہ کھانے کا احتمال ہے.
تو یاد رکھیے کہ ان آیات کے اندر جو الفاظ آنے والے ہیں اس میں ایک خاص طور پہ اس بات کو نوٹ فرما لیجئے کہ انبیاء اللہ کی خاص پروٹیکشن میں ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی طور پر ان کی سرویلنس اور گائیڈنس کا اہتمام رکھا ہوتا ہے۔ ان الفاظ کے اندر ہمیں یوں لگے گا کہ جس طرح ان کا ڈیفینیٹلی رخ خطاب جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن رخ عطاب کفار کی طرف ہے۔ آئیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ولولا ان ثبتناک، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لقد کتا ترکنوا الیہم شیئا قلیلا، تو عین ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ اللہ اکبر، انتہائی نازک مضمون ہے۔ اس میں اس بات کا امکان معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے تھے، بلکہ بر بنائے تب بشری اگر وہ ارادہ کر لیتے تو اس میں اس بات کا مفہوم یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص انعام تھا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، ولولا ان ثبتناک۔ بالکل اسی طریقے کا مفہوم سورہ یوسف میں آیہ نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں بھی ذرا دیکھیے بالکل رخ کلام اسی قسم کا ہے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، وہاں پر سورہ یوسف میں فرمایا یعنی عزیز مصر کی بیوی نے تو قصد کر لیا تھا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی قصد کر لیتے، لولا ارَّا برہان ربِّهِ، اگر وہ اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اور انبیاء جو ہیں وہ اللہ کی خاص پروٹیکشن میں ہوتے ہیں، اور یہاں پر رخ عطاب کفار کی جانب ہے۔ تو دیکھیے اس آیت کو کمپلیٹ دیکھیے سورہ، اور آیت نمبر 75 میں کچھ الفاظ اور زیادہ تندخو ہیں۔ اذ اللہ ذقنا کا ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، ان اذ اللہ ذقنا کا ضعف الحیات، اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دگنی سزا دیتے زندگی میں، و ضعف الممات، اور دگنی سزا دیتے موت پر، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر نہ پاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ تو بالکل یہ رخ عطاب کفار کی طرف ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں ان الفاظ کے دوران کہ اے بدبختو، جو تم جو چاہے کر لو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اس دباؤ میں آ کے تمہارے مطالبات ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر وہی اسپیشل ورڈ کادو، وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں۔ وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُّونَكَ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ لوگ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں، وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر ایسا ہوا تب وہ خود بھی نہیں ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر تھوڑا عرصہ۔ تو اس آیات کے اندر ہجرت کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ تو یہی ہوا مکے کی آخری ایام میں جب یہ شدت کشمکش کی انتہا کو پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات کہ یہ لوگ بھی یہاں نہیں ٹھہریں گے، وَإِذَا اللَّهُ يَلْبَسُوكَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ خود بھی نہیں ٹھہریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مگر تھوڑا عرصہ۔ اس سے مراد کیا تھی کہ ایگزیکٹلی آفٹر ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں جنگ بدر میں ان کے 70 بڑے بڑے سردار کھیت ہوئے، اور اس 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، اور پھر آخری 10 نبوی کے اندر جب سورہ توبہ کا جب آغاز ہوا تو سورہ توبہ کے اندر ان لوگوں کے لیے ان سے اعلان برات کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی رسول کوئی معجزہ پیش کرے کسی قوم کے اوپر اور اس کے انکار کے سلسلے میں اس قوم کے اوپر عذاب اتصال آیا کرتا ہے۔ تو یہی اسی بات کی کنٹینیوٹی اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ سنتا من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہی ہمارا طریقہ رہا ان کے باب میں جنہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجا اپنے رسولوں میں سے، ولا تجدوا لسنتنا تحویلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ الحمدللہ۔ آئیے اب رکوع نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں۔ رکوع نمبر 9 میں اس ڈائیگرام کو اگر آپ خصوصی طور پہ دیکھیں تو اس میں قرآن اور قرآن دونوں کے درمیان میں نماز اور تہجد کی بیان آئے گا۔ بات قرآن سے سٹارٹ ہو کر قرآن تک ہی پہنچی۔
جیسا کہ میں پہلے بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ سورہ لفظ قرآن قرآن مجید میں تقریباً کوئی 70 مرتبہ آیا ہے، اور لیکن اس سورہ کا اعجاز یہ ہے کہ لفظ قرآن اس میں 11 مرتبہ، جو کہ سب سے زیادہ تعداد اس لفظ قرآن کی اس کسی صورت میں آئی ہے، وہ اس صورت کے اندر ہے۔ تو اس میں بھی قرآن اور پھر قرآن کی باتوں کے درمیان نماز و تہجد کو رکھا گیا ہے، اور پھر ایٹ دی اینڈ اس کو شاکلہ کے ساتھ ملا دیا گیا۔ جب ہم ان کی آیات کو ترتیب میں پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو ان کا ربط بنتا چلا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر قرآن میں جب نماز کی بات ہم لوگ کریں گے تو اس میں نماز کے اوقات کی بات ہوگی، جس میں خاص طور پہ قرآن الفجر کی اہمیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گوشگزاری کی ہے، اور اسی طریقے سے تہجد کے بارے میں عام طور پر لوگوں کی عام طور پہ توجہ جو ہے وہ اپنی رکعات کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ تہجد کا اصل مقصد جو تھا وہ نائٹ اسٹے ود قرآن، کہ قرآن کے ساتھ یہاں پہ تہجد کو اللہ تعالیٰ نے نتھی کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہجرت کی دعا اللہ تعالیٰ سکھائیں گے یہاں پہ اس رکوع کے اندر۔ اور دیکھیے کہ اب اس جو آئینہ جو بن رہا ہے قرآن اور قرآن کے درمیان جو نماز و تہجد، اس میں ہمیں اپنی تصویر اس آئینے کے اندر کیسی نظر آ رہی ہے، تو اس رکوع کا کنکلوژن ایک شاکلہ کے اوپر ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ۔ آئیے ان آیات تک مطالعہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھیے، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے، الی غسق اللیل، رات کے تاریک ہونے تک، وقرآن الفجر، اور قرآن کا پڑھا جانا فجر تک، فجر کے وقت۔ یہ حکم نماز پنجگانہ کے نماز کے بارے میں بالکل ابتدائیہ ہے۔ ابتدائی اس طرح کہ سورج ڈھلنے کے بعد فوراً بعد ہی ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے نمازوں کا سلسلہ عصر، مغرب اور عشاء کی رات گئے تک جاری رہتا ہے، اور پھر پہلی نماز کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن الفجر کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ قرآن الفجر سے مراد سمجھ لیجئے کہ یہ وقت خصوصی اہمیت کا حامل وقت ہوتا ہے، اور صبح کے وقت انسان تازہ دم ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ حضوری قلب کی کیفیت انسان کے اوپر چھائی ہوتی ہے، فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ طویل قرات فجر کی نماز میں کیا کرتے تھے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا مشہود ہے۔ ومن اللیل فتہجد بہ، اور رات کے ایک حصے میں آپ جاگیے۔ یہاں پھر لفظ بہی آیا، جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ کانٹیکسٹ کے اندر اگر بہی میں کوئی مفہوم نہ نکلتا ہو اور اس کا مفہوم قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کیونکہ ان صورت کی متعدد آیات کے اندر قرآن بار بار لفظ قرآن بار بار آ رہا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے ومن اللیل فتہجد بہ، اور رات کے ایک حصے میں آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ۔ تو گویا تہجد کا مقصد جو ہے اور اس کی اصل روح جو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، یہ اضافی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور رات کے ایک حصے میں آپ جاگیے نافلۃ لک، یہ اضافی چیز ہے آپ کے لیے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ دوبارہ دیکھیے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات کے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگیے قرآن کے ساتھ، نافلۃ لک، یہ اضافی چیز ہے آپ کے لیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی فرض تھی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، اور امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچائے گا۔ حدیث میں وقت کی قلت کے باعث مقام محمود کو ہم لوگ شاید جسٹیفائی نہ کر پائیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر اور جنت میں فائز کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بالکل ملحقہ دعائے ہجرت ہے، وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اور دعا کیجئے اے میرے رب مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا، اور مجھے نکال عزت کے ساتھ نکالنا، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مدد اور قوت عطا فرما۔ یہاں پر جو مدد و قوت کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، کچھ علماء نے اس کے متعلق تھوڑی سی اس کے اوپر وضاحت کی ہے، کیونکہ کانٹیکسٹ میں ابھی تک پچھلے رکوع میں شدید دباؤ تھا، اور یہ واقعہ جو ہے بالکل یہ صورت کے بعد ہجرت ہونے والی ہے،
اور ہجرت کے متعلق پریپریشن کے لیے دعا بھی یہاں پر فرمائی جا رہی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، مجھے خاص طور پر اپنے پاس سے مدد و قوت عطا فرما. یعنی کہ جس نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے وہاں پر یہ دعا تفویض فرمائی جا رہی ہے کہ قوت اور طاقت اور اقتدار جب آئے گا تو اس کو یہ ایک ایسا طاقت اور قوت عطا فرما جس سے دین کی عملی تنفیذ کا کام آسان ہو جائے. بحیثیت تحریکی برادر ہم سب لوگوں کو یہ دعا کثرت سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم کوئی دین کی دعوت کا کام کریں تو یہ دعا ہمیشہ ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور آپ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل ہی بھاگ جانے والا ہے. اور یہ بالکل پیش خیمہ تھا ان تمام چیزوں کا کہ بالکل جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بدر میں ان کے پہلے 70 بڑے بڑے سرداران کھیت ہوئے، اور پھر 8 ہجری کے اندر فتح مکہ، اور پھر بالکل اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری جو اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ کا جو نفاذ کیا یہاں پہ، یہ اسی کے متعلق بات ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور اب کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل ہی بھاگ جانے والا. اگلی آیت میں پھر لفظ قرآن، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نے قرآن سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں، اور ہم قرآن سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں ما ہوا شفاء و رحمۃ للمؤمنین، جو شفا اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں. بالکل اسی طریقے کا مفہوم ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بالکل اسی طریقے سے سورہ یونس میں بھی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارے سینوں کے امراض کی شفا، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بالکل چیز کو شفا اور رحمت سے متصل فرما رہے ہیں. یاد رکھیے کہ شفا سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ دل کے روگ ہیں، مثلا کفر، شرک، تکبر، حسد، حب مال، حب جاہ، حب اولاد وغیرہ. یہاں سے تو قرآن جو ہے وہ شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، لیکن بالکل یہ قرآن جو ہے ظالموں کے لیے خسارہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن یہ ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر خسارے میں ہی. یعنی کہ قرآن جہاں پر مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے تو یہ لیکن ظالموں کے لیے خسارہ ہے، کیونکہ ان کے انکار کی وجہ سے. اور ایک بات اور نقطہ یہاں بیان فرما، یہ اس کو نوٹ فرما لیجئے کہ جو چیز اہل ایمان کو ایمان کے بڑھانے کا باعث بنتی تھی وہی ظالموں کے خسارے کو بڑھانے کا باعث بنتی تھی. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اس کو سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اب یہاں پہ انسان کی جو انٹرنل کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بیان فرمانے لگے ہیں، اور اسی کیفیات کا مجموعہ شاکلہ کی صورت میں سورہ آیت نمبر 84 کے اندر آئے گا. آیت نمبر 83 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسانوں کو نعمت سے نوازتے ہیں، أَعْرَضَ تو یہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور ہم سے کنی کترانے لگتا ہے. یہ تو ہوا جب انسان کو نعمت ملتی ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اس پر کوئی تکلیف آ پڑتی ہے، کان یئوسا تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے. یعنی نعمت میں اعراض اور کنی کترانا، اور جب مشکل ہو تو پھر مایوسی کے اندر آ جانا. اور اس کا کلائمیکس اللہ فرما رہے ہیں کل یعمل علی شاکلتہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص کام کرتا ہے اپنے شاکلہ کے مطابق. فربکم اعلم، بس آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے، بمن ہوا اہدی سبیلا، اسے جو زیادہ سیدھے راستے پر ہے. یہاں پہ لفظ شاکلہ خصوصی طور پہ اہمیت کا حامل ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے متعلق تھوڑی سی بات کی جائے. شاکلہ سے مراد پیٹرن ہے، اس سے مراد ہے کہ شخصیت کا مخصوص ڈھانچہ. ہم لوگ اپنے تربیت سیشنز کے اندر بارہا ان باتوں کا ذکر کر چکے ہیں
کہ یہ تین چیزوں شاکلہ جو ہے وہ تین چیزوں پہ مبنی ہوا کرتا ہے. نمبر ایک جینیٹک ڈٹرمنیشن. جینیٹک ڈٹرمنیشن سے مراد ہے آباء و اجداد سے آنے والے وہ تمام جینز جس سے انسان کی سوچ متاثر ہوا کرتی ہے. نمبر دو فیملی اسکرپٹ. انسان کی پیدائش کے بعد والدین جو کچھ بھی انسان اپنے والدین سے سیکھتا ہے. اور نمبر تھری پرسنل ڈسکوریز، یعنی جو کچھ ماحول اس کو سکھاتا ہے. اس کا مراد یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ پیکج جو انسان کا جو شاکلہ بنتا ہے یہ اصل میں کسی چیز کی نیکی اور برائی کا تعین کرنا ہے، اور اسی پر حساب کتاب موقوف ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رکوع نمبر 10. رکوع نمبر 10 میں جو مضامین ہم لوگ انشاءاللہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے تھوڑا سا میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر اس ڈائیگرام پر غور کریں کہ اس میں 3 ٹوٹل سبجیکٹس ہیں جو آنے والے ہیں. نمبر 1 حقیقت روح کیا ہے، اور نمبر 2 قرآن کا چیلنج کہ قرآن جیسا کوئی مثل قرآن بنا لاؤ، اور تیسری چیز جو ہم لوگ اس رکوع کے اندر پڑھنے والے ہیں وہ ہے مطالبات کفار. اگر آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو میں نے ریڈ کلر کے ساتھ عالم امر اور عالم خلق کے درمیان قرآن کو یہاں پر رکھا ہے. ان آیات کے اندر جب ہم لوگ بات کریں گے تو عالم امر کے متعلق ضرور اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت اس کے متعلق بتائیں گے انشاءاللہ. عالم امر سے تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیے کہ عالم امر سے مراد عالم غیب ہے، یعنی وہ عالم جو ہمیں نظر نہیں آتا، جس میں خاص طور پہ روح ہے، فرشتہ ہے اور وحی ہے. اور عالم خلق سے مراد وہ عالم شہادہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے حواس خمسہ کے ساتھ ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو عالم امر کی بات اور عالم خلق کی بات کو جوڑنے والی اگر کوئی بائنڈنگ فورس کوئی اگر ہے تو وہ ہے قرآن. تو یہ انشاءاللہ اس رکوع کا ٹوٹل ایک مائنڈ میپ ہے. انشاءاللہ اس کا رکوع کا آیا بایا تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. اس ضمن میں یاد رکھیے کہ ہجرت سے قبل یہود نے کفار مشرکین مکہ سے 3 سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کے لیے بھیجے، اور انہوں نے کہا کہ آپ پوچھئے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 کوسچنز کا جواب سورہ کہف میں اور تیسرے سوال کا جواب یہاں پہ دیا ہے. پھر دیکھیے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. قل آپ فرما دیجئے، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر بہت تھوڑا سا. یہاں پر مختصر جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو بیان فرمایا. یاد رکھیے کہ جو انسان کا علم کا ذریعہ جو ہے وہ حواس ہیں، حواس خمسہ. عالم خلق جس کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، حواس کے ذریعے اس عالم خلق کو ہم لوگ پہچانتے ہیں، لیکن عالم امر تک ان حواس کی رسائی نہیں ہے. ان حواس کی رسائی عالم امر تک نہیں ہے، اور عالم امر کی تمام باتوں پر بن دیکھے ہمیں ایمان لانا ہوگا، جیسا کہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. اسی چیز کا نام ایمان بالغیب ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ بے شک ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو یہاں پہ ایمان بالغیب سے مراد جو ہے وہ فرشتہ، روح اور وحی، یہ تینوں چیزیں عالم امر سے متعلق ہیں. فرمایا اور آگے ہی اب اگلی آیات جو آنے والی ہیں اس میں پھر اگر لفظی طور پہ ترجمہ کریں تو معاذ اللہ ہم لوگ ان کے الفاظ کا غلط مطلب لے سکتے ہیں، لیکن جس طرح پہلے بتایا گیا کہ جب شدید الفاظ کا چناؤ کا خطاب، رخ خطاب اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو اس سے مراد رخ عطاب کفار اور مشرکین کی طرف ہے. بالکل اسی. اور یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیجئے کہ انہی الفاظ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو شان رسالت اور اصل مرتبہ اور مقام جو ہے وہ رسولوں کا اس کے اندر بیان فرمایا جا رہا ہے. فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس قرآن کو جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، ثم لا تجدوا لک بہ علینا وکیلا، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ اور پھر اگلی ہی آیت میں اس کی کنٹینیوٹی میں فرمایا الا، مگر رحمت من ربک، مگر یہ تو رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے رب کی طرف، ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا ہے۔ یہ قرآن کا ایک خاص اسلوب سمجھ لیجئے، اور یہاں پر جب رخ عطاب مشرقین کی طرف اور رخ خطاب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام و مرتبہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی مراد یہ ہے کہ یہ کلام نہ تو آپ کا ہے اور نہ ہی اس کو آپ اپنے پاس رکھنے پر قادر ہیں، یعنی یہ کلام اللہ کا ہے، مگر آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا۔ اگلی آیت میں ایک چیلنج ہے، اور یہ چیلنج الحمدللہ آج تک برقرار ہے، اور یہ چیلنج آج بھی روز روشن کی طرح آیا ہے، اور یہ معجزہ قرآنی، جو قرآن کا جو سب سے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا، یہ اعجاز قرآن کے متعلق یہ آیت آج بھی سسٹین کر رہی ہے۔ فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن، آپ کہہ دیجئے اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، تمام جن اور تمام انسان تو اس قرآن کی مانند لے آئیں، تو وہ نہ لا سکیں گے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اب کہہ دیجئے اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن اس بات پر کہ وہ اس قرآن کی مانند لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، تو وہ نہیں لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مددگار بھی بن جائیں۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن کے متعلق متعدد جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے یہ چیلنج دیا۔ یہ پہلا مطالبہ تھا جو قرآن مجید میں یہاں پر آیا کہ اس کے مثل کسی قسم کا کوئی کلام لے آؤ، پھر ایک جگہ فرمایا کہ اس کے مثل کوئی صورت بنا لاؤ، اور پھر فرمایا کہ اس قسم کی کوئی آیت ہی بنا کے لا کے دکھا دو۔ تو آج تک الحمدللہ نہ تو یہ دعویٰ کرنے میں کوئی کامیاب ہوا اور نہ ہی کبھی کامیاب ہو سکے گا۔ اب جو سبجیکٹ آگے ہم لوگ ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ وہ مطالبات کفار ہیں جو کہ حسی معجزے کے متعلق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کر رہے تھے۔ تو دیکھیے، پہلے رکوع کے شروع میں عالم امر سے متعلق بات آئی، اور درمیان میں قرآن کی حقانیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا، اور یاد رکھیے کہ عالم امر کو حواس خمسہ پہچاننے سے قاصر ہیں، اور یہاں پر تمام مطالبات ان حواس خمسہ کے متعلق اس عالم امر کو سمجھنے کی وہ مطالبہ کر رہے تھے۔ تو کسی طور پہ بھی میتھمیٹیکلی اگر آپ اس ایکویشن کو دیکھیں تو یہ مطالبات کسی طور پہ بھی ایکویٹ ہوتے ہی نہیں تھے۔ آئیے ان مطالبات کے متعلق ون بائی ون اس کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا اس سے پہلے کہ مطالبات کفار آئیں، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم نے اپنی انٹروڈکٹری لیکچر میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے پھیر کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، یعنی ہم نے ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، لیکن اکثر لوگ انکار اور کفران نعمت پر ہی اڑے ہوئے ہیں۔ کس طرح سے انہیں کفران نعمت کرتے تھے؟ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاری کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جس کو وہ فزیکلی دیکھ سکیں، او یا تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے بن جائیں کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ، فتفجر الانہار خلالا تفجیرا، خلالہا تفجیرا، اور پھر آپ جاری کر دیں اس کے اندر نہریں۔ پھر وہی بات کہ جو چیز ان کو فزیکلی دکھنے میں کوئی چیز ملے، او یا
تسقط السماء، یا ان پر گرا دیں آسمان، کما زعمت علینا کسفا، یا آپ گرا دیں آسمان ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں. یعنی کہ جو قیامت کے حوالے سے آپ بار بار سنا سنا کر جو ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے. او یا تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، آپ لے آئیں اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے. اللہ اکبر. او یا یکون لک بیت من زخرف، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کا ایک محل تعمیر ہو جائے. او ترقی فی السماء، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چڑھ جائیں. وَلَن نُؤْمِنَ لَكَ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان میں چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تنزل علینا کتابا نقرؤہ، کہ آپ اتار لائیں ایک کتاب جسے ہم خود پڑھیں. اندازہ لگائیے کہ یہ تمام مطالبات، زمین سے چشمہ، کھجوروں اور انگوروں کے باغات کو بنا دینا، نہریں جاری کر دینا، آسمان ہم پہ گرا دیں، ہمارے سامنے اللہ اور رسول فرشتے خود آ جائیں اور آپ کے لیے کوئی سونے کا محل تیار ہو جائے اور آپ پر آسمان پر چڑھ جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے خود کتاب لے کر اتریں جسے ہم خود پڑھیں اپنی آنکھوں سے. تو یہ تمام مطالبات اصل میں حواس خمسہ سے متعلق، اس عالم خلق سے متعلق وہ جاننا چاہتے ہیں، کس کو؟ عالم امر کی بڑائی کو. تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر، بہت ہی جامع، اور اس میں ڈیفینیشن آف کمپلیٹ پروفٹ ہوڈ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، سبحان ربی، کہ میرا رب پاک ہے. آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے. حل کنت الا بشر الرسولا، اور میں نہیں ہوں مگر ایک بشر اور رسول. رسول نہیں ہوتا سوائے ایک بشر کے اور سوائے پیغام رسانی کے. اللہ اکبر. الحمدللہ. اب تک رکوع نمبر 10 کمپلیٹ ہوئے بغیر کسی توقف کے. آل دو کہ اس میں بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وقت کی قلت کے باعث میں چاہوں گا کہ اس کلام کا رابطہ نہ ٹوٹ پائے، تو انشاءاللہ ہم بغیر کسی توقف کے رکوع نمبر 11 کی طرف پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. رکوع نمبر 11 میں جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا اس سے مراد ہے بشر اور فرشتہ کی بحث. اور یہ بحث بہت دیر سے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سامنا تھا، بلکہ دیگر دوسرے رسولوں اور انبیاء کو بھی اسی قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا کہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک بشر کو رسول بنایا گیا اور کیوں نہیں فرشتے کو ہمارے اوپر اتار دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے اس باتوں کا جواب دیں گے یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز. اور پھر ایٹ دی اینڈ ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو انکار، بیش بہا انکار جو ان لوگوں نے کیا، ان کا انجام کار کیا ہونے والا ہے. آئیے اللہ کے نام سے اس کا آغاز کرتے ہیں. فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے. وما منع الناس ان یؤمنوا، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی، جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی. الا، مگر، ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، مگر اس بات نے کہ ان لوگوں نے کہا کیا اللہ نے بھیجا ہے ایک بشر کو رسول بنا کر. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ رسول، ہماری طرح کا انسان، کھاتا پیتا انسان، وہ رسول بنا کے بھیجا گیا. یہاں پر فرمایا قل لو کان فی الارض، قل آپ فرما دیجئے، لو کان فی الارض، اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے، یمشون مطمئنین، اور اطمینان سے چلتے پھرتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے. مطلب یہ کہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر اگر انسان نہ رہتے ہوتے اور یہاں پر اگر فرشتے آپ کی طرح چلتے پھرتے نظر آتے تو یقیناً ہم انسان کی بجائے کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے. مراد کیا تھا یہاں پر؟ جو امپورٹنٹ بات کے متعلق اللہ تعالیٰ جس چیز کی طرف نشاندہی کروا رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان یا فرشتہ ہونا ضروری نہیں،
جو امپورٹنس کی جو حامل جو چیز ہے وہ ہے پیغام، وہ ہے میسج، وہ ہے وہ حکم جو کہ وہ پہنچایا جا رہا ہے. اور یہ پیغام اور جو حکم جو تھا وہ پہچانا اس وجہ سے انسانوں کے لیے، انسان ہی میں سے انسان کو لایا گیا، تاکہ یہ لوگ اس بات کا یقین جان لیں کہ وہ اہل و عیال والے بھی ہیں، ان کی کچھ بشری مجبوریاں بھی ہیں، ان کی کچھ ضرورتیں بھی ہیں. اور اگر فرشتہ اگر ان کے اوپر کوئی یہاں پر ظاہر کر دیتا اللہ، تو پھر ان کے متعلق پھر یہ ہونا تھا کہ بھی ہمارے اوپر تو بشری مجبوریاں ہیں، بشری ضرورتیں ہیں، تو کس طرح سے ہم اس کو نمونہ بنا سکتے ہیں. تو بے شک کہ یہاں پر اس بات کو رد کیا گیا کہ انسانوں کے لیے انسان ہی کا رسول بنا کر بھیجنا یقینی تھا. فرمایا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمِئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. اور آپ فرمائیں اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. قل آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم، اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان سے کہہ دیے کہ رد قضا بہت ہو چکی، اب میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان پر نظر رکھنے والا ہے. اب دیکھیے یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب ایک رسول نے اپنی تمام تر کوشش قرآن کے صورت میں اپنی تمام تر صلاحیتیں دن رات ان کفار کو سمجھانے کے لیے لگائیں، جب کچھ نہ بن پڑا تو اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اللہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے لیے اور تمہارے درمیان، اور یقیناً اپنے بندوں سے اللہ باخبر اور ان پر نظر رکھنے والا ہے. اب اگلی آیات میں انجام کفار بیان کیا جا رہا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے، یعنی تمام باتیں سمجھانے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ان چیزوں کو ماننے کے لیے انکار کرے تو پھر یقیناً وہی بات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ان کے دلوں پر ہم پردے ڈال دیتے ہیں أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں. یعنی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ، اور سورہ زمر میں فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے ہر طریقے سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی. اور اگر کوئی شخص نہ سمجھے تو پھر اس کا انجام کار کیا ہونے والا ہے؟ تو پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ اس سے ہدایت کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہی ہدایت یافتہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہ پائیں گے، جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہ پائیں گے آپ ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار ان کے سوا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اللہ ان کے منہوں کے بل چلاتے ہوئے، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے گونگے اور بہرے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ، اور یہاں پر الفاظ کو غور کیجئے، کلما خبت، جب بھی ان کی آگ دھیمی ہونے لگے گی، زدناہم سعیرا، تو ہم ان کے لیے مزید بھڑکا دیں گے. اللہ ہم سب لوگوں کو نار جہنم سے اللہ بچا کے رکھے. اللہم نجعلنا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ونحشرهم یوم القیامت علی وجوہہم عمیا وبکما وصما، اور ہم انہیں جمع کر دیں گے قیامت کے دن ان کے منہوں کے بل چلاتے ہوئے، اندھے گونگے اور بہرے. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما خبت زدناہم سعیرا، اور جب بھی ان کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم ان کے لیے مزید بھڑکا دیں گے. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ سزا ہے ان کی اس بنا پر کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عذاب جہنم سے بچا کے رکھے انشاءاللہ. اور دیکھیے انکار، پھر وہی انکار. وقالو، اور انہوں نے کہا اذا کنا عظاما ورفاتا، کہ کیا ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا. ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی مخلوق کی صورت میں. یہی مضمون پہلے بھی بیان ہو چکا ہے.
یہ اپنے بارے میں بات بیان یہ پوچھ رہے ہیں ان سے. اور آیت نمبر 99 کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک اور دلیل کے طور پہ یہ بات فرما رہے ہیں. اولم یرو، انہوں نے غور نہیں کیا. اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. قادر علی ان یخلق مثلہم، اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے. یعنی ایک دفعہ پیدا کیا ہے تو پھر تمہاری طرح انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کون سی کوئی مشکل بات ہے. اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کہ اتنے بڑے آسمان اور زمینوں کو جو پیدا کیا اللہ نے پہلی مرتبہ، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر دوبارہ پیدا کر دے. تو پھر انسانوں کو پیدا کرنا کیوں کہ مشکل ہوگا. وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اس نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں. فابى الظالمون الا کفورا، مگر ان ظالموں نے انکار ہی کیا سوائے کفر کے، انکار ہی کیا سوائے کفر اور کفران نعمت کے. قل، آپ کہہ دیجئے، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تمہارے اختیار میں ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر، اگر تمہیں اختیار ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر، اذا لامسکتم خشیت الانفاق، تب بھی تم ضرور روک رکھتے انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے. یعنی یہ اللہ کا فضل ہے جو اپنے بغیر، اس کا فضل جو ہے وہ نہ صرف مومنین پہ بلکہ کفار پہ بھی ہو رہا ہے. یعنی اللہ کی رحمت کے خزانے بے شمار ہیں اور بے حساب ہیں. تو یہاں پر انسان کی فطری بخل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق، اور آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اختیار ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر، تب بھی تم ضرور روک رکھتے انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بہت ہی تنگ دل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب جہنم کی آگ سے بچائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں ہمارے قرآن مجید کو سمجھنے کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آمین. اور اگر بنائے طب بشری اگر اس میں کوئی غلطی اور کوئی کوتاہی اگر رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے. آئیے دعا کرتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین اللہم یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.